یہاں کوئی گاڑی لگ جائے، کھڑی ہو جائے، آٹا تقسیم ہو رہا ہے، آج کل صورتحال چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس صورتحال سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے کہ آٹے کی لائنوں میں لگ لگ کے بندے فوت ہو رہے ہیں، تو بیچارے روٹی کی خاطر جانے دے رہے ہیں۔ یہ صورتحال، اس کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہیں، کوئی اور نہیں، اس کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہمارا انتخاب ہی ایسا ہے، جب ہمارا انتخاب ایسا ہے تو پھر اس کا نتیجہ بھی یہی ہے۔ ہمارے اعمال بھی ایسے ہی ہیں، جب ہمارے اعمال ایسے ہیں تو حکمران بھی ہمارے اعمال کے مطابق ہی ہمیں ملتے ہیں۔ ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے، کسی سے یہ نہیں کہ کوئی بندہ کہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ جیسے قوم کے اعمال ہوتے ہیں ویسا حکمران ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اور ہر مسلمان کو یہ یاد ہے۔ اس کے باوجود ہم مہنگائی کا رونا روتے ہیں، ہم ان تکلیفوں کا رونا روتے ہیں، ہم ان مصیبتوں کا رونا ضرور روتے ہیں، لیکن ہم یہ کبھی نہیں سوچتے کہ اس کی اصل جڑ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم پر اتنے ظالم حکمران مسلط ہیں، ہماری ملک کی صورتحال اتنی ابتر ہوتی چلی جا رہی۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اگر اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اعمال میں خرابی ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے اعمال تو بہتر کریں۔ اب اگر اتنا خوبصورت مہینہ بھی ہم پر نازل ہو اور اس میں بھی ہم غفلت کا شکار رہیں تو پھر صورتحال، اس کے نتائج یہی ہیں۔ اسی طرح میں مثال عرض کر رہا تھا کہ یہاں کوئی آٹے کی گاڑی لگ جائے، کوئی اور راشن پانی کی گاڑی لگ جائے جس میں وہ مفت بھی نہ ہو بلکہ کچھ رعایت ہو، تو سارا جہان ٹوٹ پڑے گا اس پر، مریں گے لوگ، جان دیں گے اور چاہیں گے کہ یہ راشن ہمیں حاصل ہو جائے، یہ سودا ہمیں مل جائے۔ اللہ کے بندو، اس سے بہتر ایک ماہ مبارک ہم پر آ گیا ہے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمتوں کی گاڑیاں یوں لگ گئی ہیں لائن میں۔ اب یہ ہے کہ اب مسلمان کتنی جرت کرتے ہیں اور کس طریقے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اس میں سے اپنے لیے رحمتیں سمیٹتے ہیں، رحمتوں کے تھیلے، برکتوں کے تھیلے کس طریقے لیتے ہیں اور اپنی جھولیوں کو بھرتے ہیں۔ جو مسلمان آٹے کے لیے مر رہے ہیں، آٹے کے تھیلے کے لیے مر رہے ہیں، یہ غلط نہیں ہے کہ وہ ان کو کوشش نہیں کرنی چاہیے، ضرورت ہے، مجبوری ہے۔ پچھلے جمعہ مبارک میں اس پر عرض کر رہا تھا، لیکن یہ بات ہے کہ جو لوگ آٹے کے لیے اور راشن کے لیے تو اس طرح مرتے ہوں اور کھینچتے ہوں ہر چیز، اور جب نیکیوں کی اور رحمتوں کی وہ گاڑیاں لگی ہوں اور اس میں غفلت میں سوئے پڑے رہیں، تو پھر آٹا بھی ایسے ہی حاصل کرنا پڑے گا، پھر رزق روٹی بھی یوں ہی چھین کر لینا پڑے گا، پھر اس طرح نہیں آئے گا جس طرح ہم چاہتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملات درست ہو جائیں، میں کہتا ہوں ملکی معاملات، حکمرانی کی صورتحال، ہماری مہنگائی کی پریشانیاں، یہ ساری کی ساری ختم ہونے کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور ہم اپنے آپ کو درست کریں، اپنے اعمال درست کریں۔ ہم اپنے اعمال درست کریں گے، اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہمیں نیک حکمران عطا فرمائے گا۔ حالات انشاءاللہ اللہ کے فضل سے خود بخود بہتر سے بہترین ہوتے چلے جائیں گے۔